بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ و برتر و اعلیٰ نام سے جو تمام کائنات کا خالق و رازق ہے۔ میں ہوں AS خان، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز HD چینل۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں پیارے ناظرین، جو اپنی ذات میں ایک مکمل انسان نظر آتے ہیں۔ آپ کا تعلق فلور ملز انڈسٹری سے بھی ہے اور ٹریڈنگ بھی آپ کا پیشہ ہے۔ آپ نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ ماحول آپ کو ہر طرف کاروباری مصروفیت نظر آئی، جس کی بدولت آپ نے شعوری اور لاشعوری طور پر بزنس کی اونچ نیچ کو سمجھا۔ ہم بیشتر اس سے کہ اس شخصیت کا نام لیں، ہم آغاز کریں گے ان کے والد جناب چودھری محمد اسلم صاحب سے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2004 یا 2005 میں نے چودھری اسلم صاحب کا ایک انٹرویو اپنے میگزین پنجاب فوڈ نیوز میں شائع کیا تھا۔ نہایت حلیم طبع انسان تھے اور انہوں نے جس انداز میں مجھے اپنے آفس میں بلوا کے عزت بخشی، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے گھرانے میں جو تربیت پاتے ہیں، یقینی طور پہ ان کا مزاج عام فرد سے مختلف پایا جاتا ہے۔ اب ہم چودھری خرم اسلم صاحب سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ چودھری خرم اسلم صاحب حاجی محمد اسلم چودھری صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور جیسے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک کاروباری حلقے سے ان کا تعلق ہے۔ کاروبار کی گوناگون مصروفیت کے باوجود آپ انسانی فلاح کے مختلف پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ جب ہم نے کوشش کی کہ ان سے فلاحی کاموں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے اور نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے، میں اس کو تشہیر نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کے لیے کام ہے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کس حد تک انسان کی خدمت کر سکتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ آپ سیالکوٹ میں چودھری فلور اینڈ جنرل ملز جو کہ جموں روڈ سیالکوٹ پہ واقع ہے، اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ بڑے چودھری جناب چودھری اسلم صاحب کے بعد آپ نے کاروبار کو مزید اچھے انداز میں جدید تقاضوں کے مطابق چلایا، اور جو آج کے دور کی ضروریات ہیں اس کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کو انہوں نے چلانا شروع کیا۔ الحمدللہ آپ نہ صرف سیالکوٹ بلکہ گوجرانوالا ڈویژن کے کاروباری حلقوں میں اپنے اعلیٰ ذوق، بہترین اخلاق اور کاروباری انداز کو جدید تقاضوں کے مطابق چلانے اور اپنی مصنوعات کو ایمانداری سے تیار کرنے کے بعد مارکیٹ میں بھجواتے ہیں، اس لیے آپ کا نام کاروباری حلقوں میں گونجتا محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو ایمانداری سے تیار کرنے کے بعد مارکیٹ میں بھجواتے ہیں، اس لیے ان کی فلور ملز کی تیار کردہ تمام مصنوعات، جس میں چودھری برانڈ آٹا، چودھری میدا اور چودھری سوجی کے علاوہ دیگر پروڈکٹس کی مارکیٹ میں ہر روز ڈیمانڈ بڑھتی نظر آتی ہے۔ مجھے پھر یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے چودھری اسلم صاحب کے بارے میں ایک انٹرویو لکھا اور جب وہ میگزین پنجاب فوڈ نیوز مارکیٹ میں آیا تو پورے ڈویژن کے کاروباری حلقوں نے میرے اس تحریر کو سراہا اور یہ بھی کہا کہ آپ نے بہت اچھے انسان کا تعارف کروایا ہے، اور جو میں نے لکھا ہے وہ درست ہے۔ میں نے تو وہی لکھنا تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا اور جو مجھے معلومات تھیں، لیکن مارکیٹ سے اس کا اچھا رسپانس ملنا یہ میری حوصلہ افزائی تھی۔ آج مرحوم چودھری محمد اسلم صاحب کے صاحبزادے چودھری خرم اسلم سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تو انہوں نے دوران گفتگو بتایا کہ دنیا کا مال دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے۔ اس نظریہ کے تحت ہم اپنے کام کو ایمانداری اور خدمت خلق کے جذبہ کے تحت کرتے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کام میں اللہ رب العزت کی رحمتیں شامل ہوتی ہیں اور ہمارے صارفین کا ہمارے چودھری برانڈ کے تمام مصنوعات پر یقین کامل بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی بدولت ہی ہے۔ چودھری خرم اسلم نے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جاری گندم کے ریٹ پر سبسڈی سے غریب انسان کے لیے آج کی مہنگائی کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس موقع پر فلور ملز کے مینیجر چودھری بلال گجر بھی میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہوئے۔ چودھری بلال گجر نے بتایا کہ اس وقت فی باڈی 18 بوری گندم سبسڈی پروگرام کے تحت مل رہی، جس سے تیار کردہ آٹے کے تھیلے عام مارکیٹ میں حکومتی نرخوں پر دستیاب ہوتے۔ چودھری بلال گجر مینیجر چودھری فلور
فلور ملز نے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب چودھری پرویز الہی سیکرٹری خوراک ڈائریکٹر خوراک سے مطالبہ کیا ہے کہ باحساب فی باڈی گندم کی بوری کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے تاکہ اس سہولت سے زیادہ لوگ مستفید ہو۔ یہاں پہ ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ سرکاری گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی کی مانیٹرنگ کے لیے محکمہ خوراک سیالکوٹ کے سینئر فوڈ گرین انسپیکٹر رانا محمد یونس خان وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ رانا محمد یونس سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چودھری فلور ملز کی صرف 6 باڈی منظور ہے اور فی باڈی کے حساب سے 110 بوری محکمہ کی جانب سے چودھری فلور ملز دی جاتی ہے۔ مزید رانا محمد یونس نے کہا کہ ہم اپنی مانیٹرنگ میں پسائی کروا کر مارکیٹ میں مخصوص دکانوں پر سپلائی کرواتے ہیں تاکہ مستحق افراد اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رانا صاحب نے ڈی ایف سی سیالکوٹ جناب عظمت صاحب کی دن رات محنت اور مارکیٹ میں گرانی کے بڑھتے ہوئے گراف پر گہری نگاہ رکھنے پر ڈی ایف سی عظمت صاحب کی تحسین بھی کی اور کہا کہ یہ آفیسر نوجوان ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں انتھک محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے سیالکوٹ میں کہیں بھی آٹے کی کمیابی کی رپورٹ نہیں ملتی۔ حکومتی ریٹ پر آٹا سیالکوٹ کے دور دراز علاقوں کی بڑی دکانوں پر عام صارف کو دستیاب ہے اور انہوں نے ہمارے پروگرام کے تحت یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ فوری طور پر ڈی ایف سی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی شخصیت کے تحت ہم نے جس کاروباری شخصیت کا آپ سے تعارف کروایا اور جن حلقوں میں جناب چودھری خرم اسلم صاحب کی پہچان ہے ان تک ہم پہنچائیں گے تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے جو کہا وہ کس حد تک دوستوں کے لیے اثر انگیز رکھتا ہے۔ اور مارکیٹ میں ناظرین، ایک جرنلسٹ کی کاوش کو جب مارکیٹ سے رسپانس ملتا ہے، اس کو سراہا جاتا ہے، اسے تھم اپ ملتا ہے تو یقینی طور پر اس کی حوصلہ افزائی اور ہمیں امید ہے ہم نے سیالکوٹ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروایا ہے جو یقینی طور پر مثالی انسان ہے۔ خدا ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور پاکستان کو مضبوط بنیادوں پہ کھڑا رکھے اور پاکستان کا اصلاح قائم رہے۔ پاکستان زندہ باد۔